ابھی ریسنٹلی میں نے ایک الومنائی ایونٹ اٹینڈ کیا تھا یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس سے پہلے بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن اس یونیورسٹی کا اوور آل یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے اور آگے بھی، کیونکہ سب یونیورسٹیز اس کو فالو کرتی ہیں، لیکن اس طرح مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی بڑی سلیبریٹیز بھی یہاں پر موجود رہی ہیں، یہاں سے تعلیم لے کر جا چکی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے لوگ، جیسے مجھے وہاں حامد میر صاحب بھی نظر آئے، قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی نظر آئے، اور بہت سے پولیٹیشینز، بہت سے جرنلسٹ اور بہت بڑے بڑے نام. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ؟ جی بالکل، آپ نے صحیح مینشن کیا. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد جی ایک عرصے تک تو صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی اس ملک میں، ہاں اور وہ پنجاب یونیورسٹی تھی. بالکل. اس کے بعد باقی یونیورسٹیز بنی. تو آپ پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے نام نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول پلے کیا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ گئے ہیں. آپ نے 2 نام تو گنوا دیے ہیں، حامد میر اور قمرالزمان قاہرہ صاحب کا. اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ ہمارے گریجویٹ. اچھا. جی عارف علوی صاحب نے. اچھا. ان کے پاس جو ہے وہ ڈینٹسٹری کی ڈگری ہے، ڈینٹل سرجن ہے وہ. جی. تو وہ آپ کو پتہ ہے لاہور کا جو ڈینٹل کالج تھا وہاں پڑھتے تھے، اور ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی ہے. اوکے. اچھا، میاں نواز شریف صاحب پڑھتے تو گورنمنٹ کالج میں تھے، لیکن ڈگری ان کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی ہے. اس طرح سے اور میاں شہباز شریف ہیں، اور کئی ایسے نام ہیں جن کے پاس ڈگریاں پنجاب یونیورسٹی کی ہیں. یا تو وہ پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس میں پڑھتے تھے، یا پھر یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھیں، وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے طالب علم تھے. اس طرح سے اور بھی جہانگیر ترین صاحب یہاں پڑھتے رہے، احسن اقبال صاحب یہاں پڑھتے رہے، بالکل. طاہر القادری صاحب تو یہاں پڑھاتے بھی رہے. اوکے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں. مشاہد حسین سید ہیں، وہ یہاں پہ ٹیچر رہے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیڈرشپ کی بات کریں تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری یونیورسٹی کا، اور یہ کنٹریبیوشن جاری ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 52,000 ہمارے آن کیمپس اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ. تو 52,000 جب ایک وقت میں یہاں پڑھتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ فیلڈز میں جاتے ہیں. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے اساتذہ ہیں نا، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان کی جو پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں جی اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک انٹرنیشنلی جیسے مثال کے طور پہ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر ہیں، وہ یہاں پہ وی سی بھی رہے، یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی رہے. جی. وہ اس وقت جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پہ اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں. الیکشن لڑ کے وہ جیتے اس میں. بالکل صحیح. وہ پنجاب کا جو چیپٹر ہے اس کے وہ چیئر ہیں. تو اس طرح سے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر اپنی ایسوسیشن کے یا پریزیڈنٹ ہیں یا سیکرٹری ہیں، جو لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہیں. اچھا، گلوبلی پھر اس میں کیا ہم پارٹ پلے کر سکتی ہے پنجاب یونیورسٹی، یا کر رہی ہے اور کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دیکھیں، گلوبلی یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس میں اس میں ڈفرینٹ کنٹریز سے بچے آ کے یہاں پڑھتے ہیں. اچھا. ہمارے کمپیوٹر سائنس میں، ہماری فارمیسی میں، ہمارے بایو سائنسز میں بچے جو ہیں وہ عرب کنٹری سے آتے ہیں، افریقن کنٹری سے آتے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین کنٹری سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری سے، انڈونیشیا سے یہاں بچے آتے ہیں. ایک تو یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہاں سے جو بچے آ کے یہاں سے ڈگری لے کے جاتے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے سفیر بن جاتے ہیں اپنی ساری عمر کے لیے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے جو یہاں پہ گریجویٹ ہیں وہ دنیا بھر میں جاب سیکھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے کمپیوٹر سائنس کے جو گریجویٹس ہیں وہ دنیا بھر میں سرو کر رہے ہیں. ہمارے اور جو دوسرے فیلڈس ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. ایک زمانے میں تو MBBS بھی صرف پنجاب یونیورسٹی کراتی تھی. اچھا. جی پورے صوبے کی جو MBBS کی ڈگریاں تھیں اس کا ذمہ پنجاب یونیورسٹی کا تھا. اچھا. اس زمانے کے جو MBBS ہیں وہ امریکہ میں، جو آپ نے سنا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی بہت بڑی ایسوسیشن، تو اس میں بہت سارے نام جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹ. زبردست. سو اٹس اے بگ کنٹریبیوشن. تو سر اب بالکل ہم اپنے پروگرام کے کنکلوژن کی طرف چلیں گے، اور اب آپ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ آپ کی لیڈرشپ کے انڈر اور اس سے علاوہ بھی آپ کیا ویژن دیکھتے ہیں کہ کہاں جائے گی یونیورسٹی اور کیا ہونا چاہیے جو ابھی تھوڑا سا لیک کرتا ہے یا امپروو ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ میں خود ریسرچ کے فیلڈ کا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے نہ صرف یہ کہ ریسرچ میں کام کیا ہے اور کام کو سپروائز کیا ہے اسٹوڈنٹس کے، اور اس کے علاوہ میں نے ریسرچ کو پبلش کیا ہے، ریسرچ کے اندر ایک نام بھی بنایا ہے. جی. اور مزے کی اور بات ایک میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے ریسرچ پر چھوٹے چھوٹے لیکچرز اردو میں دے کے، اچھا، تو میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے. اچھا واہ. جی اس پر بالکل فری جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ لیکچر سن سکتے ہیں. تو ریسرچ کی پروموشن جو ہے وہ میرا مین ایجنڈا ہے کہ جب سے میں اس جگہ پہ آیا ہوں وائس چانسلرشپ کی سیٹ پہ،
تو میں ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اس وقت پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ 43 ایسے جرنلز ہیں جو پبلش کر رہی ہے خود. ان جرنلز کو امپروو کرنے کے لیے, ان کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک شعبہ ہوتا ہے اور ایک کہلاتا ہے, اس کا کام بھی ریسرچ کا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے بھی ہم ریسرچ کو اور پیٹنٹ رائٹنگ کیسے کریں, ریسرچ رائٹنگ کیسے کریں, اس کے ٹریننگ کورسز اساتذہ کے لیے میں ارینج کر رہا ہوں. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی اگر ریسرچ میں اور آگے بڑھتی ہے, اس وقت بھی ہماری یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے پاکستان کی جو 3-4 ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں آتی ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ریسرچ میں فردر ایکسل کریں بالکل تو ہم اور آگے جا سکتے ہیں, رینکنگ میں بھی جا سکتے ہیں, اور ہماری ریئل سینس میں جو ہے وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ہوگی. بالکل صحیح. اب آتے ہیں مسائل کی طرف. دیکھیں کہ جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وسائل چاہیے. بالکل. اور مالی مسائل کا ہم شکار ہیں. اوور آل ملک کی اکانومی بھی اچھی نہیں ہے اور یونیورسٹی کی اکانومی بھی اچھی نہیں ہے. ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, انکم کم ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ملتا ہے, کیونکہ فیس بھی بہت کم ہے نا, نامنل فیس ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ہم سستی ترین ایجوکیشن دے رہے ہیں. جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہترین سہولیات دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو. اس کے باوجود ہم فیل کرتے ہیں کہ جو ریسرچ میں ہمیں مشینری چاہیے لیب میں, کمپیوٹرز چاہیے لیب میں, اس کے علاوہ کیمیکلز چاہیے, ہمیں لائبریری میں کتابیں چاہیے, ساری چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے مہنگی ہو رہی ہیں اور ہم فیس زیادہ بڑھا نہیں رہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ زیادہ ڈیفیسٹ کا شکار ہو رہا ہے, ایک مالی دباؤ ہے جو ہمارے اوپر ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سائڈ اگر ہماری ہیلپ کرے اور سوسائٹی ایز اے ہول ہماری ہیلپ کرے, بالکل, کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کو پریفرنس دے, ریسرچ کو پریفرنس دے, ہمیں کہیں سے فنڈنگ ملے تو ہم زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اس پورے علاقے میں جو سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز کسی ایک ادارے میں ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے. بالکل ایسے. اور دنیا بھر کے جو اچھے ادارے ہیں وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. تو ہمارے اساتذہ میں بیسٹ آف دا بیسٹ فیکلٹی ہے, ان کے اندر پوٹینشیل پورا ہے. بالکل ایسے ہی. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر وسائل ملیں تو ہم بہت اچھا پرفارم کر کے یونیورسٹی کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی, کیونکہ یہ آل اوور پاکستان سے ہی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اٹس ونڈرفل. سر بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے ایکچولی, اور آج یہ جاننے کو ملا کہ مجھے لگتا ہے پنجاب یونیورسٹی از ان سیف ہینڈس. جی انشاءاللہ. تو بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور مجھے لگتا ہے یہاں پر جو ینگسٹرز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. اور پنجاب یونیورسٹی کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز اور یہاں پر پڑھانے والے لوگوں کے بارے میں اور کیا ایمبیشنز ہیں, کیا رول رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں تک کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.